بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں جناب عزت مآب چیئرمین ابزا کا کہ انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا اور 35% ایڈ ہاک ریلیف کی منظوری بڑی محنتوں سے حاصل کی۔ بورڈ کی میٹنگ میں 15% بھی انہوں نے منظور کرایا، جو 2 سال سے نہایت ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ جسے روکا ہوا تھا۔ عزت مآب بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ محنت کشوں میں اشتعال رہے۔ چند افسران اور ان کے 6-7-8 آدمی ہیں جن کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ہمارے تمام تر اشتعال کا رد عمل آپ کے خلاف جائے۔ یونین قانونی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے اور نادانوں کا ٹولہ نہیں ہے، سمجھدار لوگ موجود ہیں۔ ہم نے ابتدا سے ہی کوشش کی کہ حقیقی حالات آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس پہ کامیاب بھی رہے۔ ہاؤس بلڈنگ لون کے بارے میں جو میٹنگ بورڈ کی ہوئی تھی اس میں آپ نے مہربانی کی تھی اور BS1 سے BS5 تک محنت کشوں کے لیے لون منظور کروایا۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، وہ آرڈر کی کاپی بھی میں آپ کو ارسال کر رہا ہوں کہ 2011، 2012، 2013 میں جو لوگ ایڈ ہاک کی بنیاد پہ یہ ہوئے تھے انہیں سینئرٹی کے لحاظ سے سینئرٹی 11 سے شروع ہوتی ہے عزت مآب۔ 2011، 2012، 2013 کے لوگوں کو اور اسی طرح سینئرٹی کے حساب سے سب کو ادائیگی کر دی جائے گی۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ابزا جیسے مرکزی حکومت کے ایک ادارے میں نہایت ہی غیر ذمہ داری، نہایت ہی نااہلی کے ساتھ 5 مہینے اور 6 مہینے تک سینئرٹی لسٹ ہی نہیں بنائی گئی، اور جو کچھ بنایا گیا اس میں کوشش کی گئی کہ اپنے مخصوص فائنانس ڈپارٹمنٹ کا یہ رول رہا۔ ناصر ہدایت صاحب کے ایک لسٹ بنتی تھی، وہ لسٹ ہم بھی دیکھتے تھے جا کر کے، اس کے بعد وہ لسٹ میں رد و بدل ہو جاتا تھا، من پسند افراد شامل ہوتے تھے، حالانکہ آپ کے واضح احکامات تھے کہ یہ فوری طور پہ کر دیا جائے۔ پھر جی ایم صاحب کے تعاون سے جی ایم صاحب نے اس پہ بڑی محنت کی اور ایک لسٹ سینئرٹی کے لحاظ سے تیار کر دی گئی، حالانکہ اس میں بھی بہت سی چیزوں پہ ہمیں اعتراض تھا، لیکن ہم سینئرٹی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ آنسو پوچھ جائیں گے، پھر روٹیشن پالیسی کے تحت باقی لوگوں کو بھی ملتا چلا جائے گا۔ واضح ہدایت تھی بورڈ کی، تحریری طور پہ یہ اس آرڈر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ابزا رولز انٹیکٹ رہیں گے اور پچھلے بورڈ کے فیصلے انٹیکٹ رہیں گے۔ آخری لائنیں ملاحظہ فرما لیجئے کنکلوژن کی، بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ 5 مہینے تک تو نیچے یہ گھومتی رہی اور کچھ شرپسند یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم مشتعل ہو کر
اور کچھ شرپسند یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم مشتعل ہو کر یونین، چونکہ مزدوروں میں بے چینی ہے عزت مآب، ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ تک صحیح صورتحال واضح کریں آ کر کے. ہم نے مظاہرہ بھی کیا اور ہم نے انتظامیہ کے خلاف یہ مظاہرہ کیا. ہم نے انہیں کہا، جس میں ناصر ہدایت صاحب نے آپ کی بحاف کے اوپر یہ وعدہ کیا 15 دن میں ہو جائے گا. اس مظاہرے کو بھی اب 2.5 مہینے ہو گئے، لیکن نہیں ہوا. اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جو لسٹ آپ تک پہنچی وہ آپ نے ڈائریکٹر آئی پی صاحب کو اسپیک کے لیے مارک کیا. اللہ انہیں ترقی دے، مزدوروں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے حق کو چھوڑا نہیں اور وہ لسٹ آپ کے پاس بھیجوا دی. لیکن یہ شرپسند کوشش کرتے رہے. اس میں نورتن بھی آپ کے شامل ہیں. یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی بھی صورت سے آپ کی طرف سے آبجیکشن لگے. آپ نے آبجیکشن نہیں لگایا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ گزشتہ تقریباً 26-27 دن سے یہ لسٹ آپ نے ڈائریکٹر آئی پی کو مارک کی ہے، ڈائریکٹر آئی پی نے، اور ہم تک خبر یہ آ رہی ہے کہ آپ نے آبجیکشن لگایا. ہماری معلومات اللہ کا شکر ہے کہ بڑی واضح ہے، آپ نے کوئی آبجیکشن نہیں لگایا تھا. ہاں، آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ لسٹ سینئرٹی کے حساب سے ہونی چاہیے، قانونی طور پہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ڈائریکٹر آئی پی صاحب نے بھی اور جی ایم فائنانس صاحب نے بھی یہی کہا. لیکن پھر یہ لسٹ آپ کی طرف سے مارک ہو کے ڈائریکٹر آئی پی صاحب کے پاس آئی، اور اب ڈائریکٹر آئی پی صاحب نے سیکریٹری صاحب کو واپس بھیجی. اب مجھے بتائیے کہ یہ 6 مہینے تو تاخیر تقریباً ہو چکی. یہ بہت زیادتی ہے محنت کشوں کے ساتھ، جن کو پہلے بار انصاف مل رہا تھا. ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ بورڈ کے آرڈر کے مطابق جو کچھ درج ہے، یعنی سیکنڈ پیرا بھی دیکھ لیجئے اس کا اور آخری لائن بھی دیکھ لیجئے، ان تمام میں واضح ہے کہ سینئرٹی کے لحاظ سے یہ دے دیا جائے گا. نہیں دیا گیا. اب آپ سے ہی گزارش کر سکتے ہیں کہ فوری طور پہ اس لسٹ کو منگوا کر کے ہم مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں. آپ چیک کر لیجئے، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. اور اب خبریں یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب کر کے چینج کر دیا جائے، اور بالکل نہیں، اور ہمیں بالکل یہ منظور نہیں ہے، اور نئی لسٹ بنائی جائے. ہم باقاعدہ نام لیں گے، ہم بتائیں گے کہ کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. کچھ فائنانس کے جونیئر افسران اس میں شامل ہیں، کچھ ان کے ایجنٹ شامل ہیں جن کے مالی مفادات وابستہ ہیں. اس کے علاوہ چائے کا آرڈر آپ کے پاس آیا تھا، ہم نے اب سے پہلے اس میں بھی آپ کو میں پیغام دیا تھا کہ یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ بورڈ کے رول کو تبدیل کیا جاتا. یہ ایک جونیئر افسر، جونیئر ترین افسر فائنانس کا، وہ لکھتا ہے اور آرڈر جاری ہو جاتا ہے سر. جبکہ جب احکامات بحال کیے جاتے ہیں تو ایز اٹ از پوزیشن میں بحال کیے جاتے ہیں. اسی طرح اوور ٹائم کے لیے ہوا ایک افسر صاحب نے فریز کر دیا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ابزا کوک میں بورڈ کے حوالے سے اور ابزا رولز کے حوالے سے جنہیں قانونی تحفظ حاصل ہے، اسے ایک جونیئر افسر فریز کر دیتا ہے. اور اب جب ہمیں دکھایا، ہمیں وعدہ کیا تھا ناصر صاحب نے کہ آپ یہ مظاہرہ وغیرہ نہ کریں، چیئرمین صاحب یہ خود ہی کروا رہے ہیں
اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ناصر زاہد صاحب کے ٹیبل کے اوپر کہ یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. وہ ٹائم ایز اٹ از بحال ہو رہا ہے. 15% 35% منظور ہو چکا. یہ بھی لکھا کہ چائے جو ہے وہ پہلے تمام کو دی جاتی تھی. زیادتی یہ ہوئی ہے کہ جو احکامات جاری کیے گئے آن بہاف آف دی چیئرمین آف افزا، اس میں وہ میکزیمم اسٹاف جو دن میں کام کرتا ہے انہیں نظر انداز کر دیا گیا. شفٹ میں جو گنتی کے چند افراد ہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو اگر روکا جاتا ہے تو ایز اٹ از بحال کیا جاتا ہے. یہ کس ٹائپ کا احکامات ہیں. اسی طرح اوور ٹائم فریز کیا گیا ہے سر. جب فریز سے نکالا جاتا ہے، کیونکہ یہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ابتدا رول کو پروٹیکشن حاصل ہے قانون کے، آئین کے. لیکن یہ کیا عرض کروں حضور آپ سے کہ اس کے باوجود یہ آرڈر جو جاری کیا گیا متنازع صرف اس لیے جاری کیا گیا ہے کہ مزدور ڈیوائیڈ ہوں، امپلائیز ڈیوائیڈ ہوں، جبکہ افسران کی یہ تمام چائے اور ریفریشمنٹ، یہ تمام جو ہزاروں روپے کے حساب سے ہیں وہ مستقل چلتے رہے. یہ مزدور دشمنی کی انتہا ہے. آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ فریز شدہ اوور ٹائم ایز اٹ از پوزیشن میں بحال کیا جائے. پھر اس کے بعد جو بھی تبدیلی ممکن ہے وہ بیٹھ کر اعتماد میں لے کے کی جا سکتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اشتعال پھیلانے کی یہ کوششیں جو کی جا رہی ہیں ان کا ایک نظر خود جائزہ لے لیجئے. اعتماد کے لوگوں سے پوچھ لیجئے یہ ہو کیا رہا ہے نیچے. ہم آپ سے صرف درخواست کر سکتے ہیں، ہم پھر درخواست کر رہے ہیں آپ سے کہ اوور ٹائم ایز اٹ از پوزیشن میں بحال کیا جائے گا. ہم پھر درخواست کر رہے ہیں آپ سے کہ چائے ایک معمولی سی چیز تھی جو ابتدا سے دی جاتی تھی، جو بورڈ سے منظوری ہو چکی، جو گزشتہ چیئرمین آرڈر کر چکے. اس میں یہ ترمیم مزدوروں کو تقسیم کرنا کہ ایک کو چائے ملے گی ایک کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تعداد کم ہے اور مزدور آپس میں لڑیں گے، یہ قابل قبول نہیں ہے. چیئرمین صاحب، میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان آرڈروں کو واپس لیا جائے، اور جو وعدہ ہم سے کیا گیا تھا، جو ہمیں دکھایا گیا تھا ناصر زاہد صاحب نے جو فائل دکھائی تھی آپ کے دستخط کے لیے گئی تھی سر، اپروول کے لیے، وہ چیئرمین اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیلکولیٹ نہیں کرتے، اپروو کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ سب ابزا میں اندھیر نگری چوپٹ راج کیا ہو رہا ہے. مہربانی کیجیے، اور وہ سازشیں جو کی جا رہی ہیں آپ کے خلاف کہ بد امنی پھیلے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں، آپ میڈیا میں دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیئرمین صاحب کسی سے نہیں ڈرتے، تو خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا، اپنا حق مانگ رہے ہیں. اب حق کے لیے تو ہر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے جب آپ دروازہ بند کر دیں گے. مہربانی ہوگی. شکریہ بہت بہت.